بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں غور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر ہے پائن وڈی اور پکی کچور قسم کی اور بریکنگ نیوز ہے میرے پاس۔ اگر میں کسی ٹی وی چینل میں ہوتا تو آپ کو میں بتاؤں کہ ایسے پائن میں نا سب تو زیادہ ریٹنگ لے رہے ہوں، سارے لوگ جو ہے نا وہ اس ٹی وی چینل کو دیکھ رہے ہوتے۔ اتنی بڑی خبر ہے ابھی جب میں آپ کے ساتھ ولاگ کر رہا ہوں، جب تک آپ کے پاس ولاگ آئے گا وہ دیگر پائن گل باہر نکل گئی ہوئی تھی، وہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس سارے پروسیس کو 2 سے 2.5 گھنٹے تو کم از کم لگتے ہیں۔ اچھا، اب میں آپ سے عرض کروں کہ نمبر 1 کے نام کے اوپر پائن پھٹا پہ گیا، اور یہ نمبر 1 کون ہے اس میں کسی کو اب کوئی شبہ ہے ہی کوئی نہیں۔ لسٹ سب کو معلوم ہے، پہلے تک کیڑا تھے 6ویں تک کیڑا، یار انی بڑی تے خدا دی قسمیں، یعنی اتنا جو ہے نا وہ تو گھر دے بالاں دے نمبر نہیں یاد ہوندے جنہیں اس وقت سانو جرنیلاں دے نمبر یاد نے، ٹھیک ہے کہ پہلے نمبر تے آیا تے 6ویں تے آئے، تو نمبر 1 کے اوپر پڑ گیا پھڈا۔ دیکھیں میں آپ کو پوری بات تفصیل کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں، اور اس تفصیل کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے تاکہ جو ہے وہ آپ کو مکمل ایک چیز جو ہے وہ ایک کہانی، ایک ہیپننگ جیسے جیسے ہوئی ہے ویسے ویسے بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ آئے گی پوری گل۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے چند روز قبل یعنی 3 روز قبل اسحاق ڈار صاحب اچانک ٹھڈی پیڑ اٹھی اور وہ جا کے ملاقات کرنے چلے گئے عارف علوی صاحب کے ساتھ۔ اس ملاقات کے اندر عارف علوی صاحب جو ہیں ان کو یہ پیغام دیا گیا کہ بھائی نے تسی مہربانی کرنی ہے، کسی صورت بھی کسی طرح بھی آپ نے کوئی پنگے بازی نہیں کرنی، پھڈا نہیں ڈالنا۔ تو عارف علوی صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، ہمیں کیا پاجی، میرے جنی ہمت ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں کہ میں راج کھلو سکا۔ لہٰذا وہ ایک معاملہ جو ہے سموتھ سیلنگ کے ساتھ ڈار صاحب واپس آ گئے۔ لیکن اس ملاقات میں عارف علوی صاحب نے یہ کہا کہ دیکھیں الیکشن کے حوالے سے آگے بڑھے، مذاکرت کریں، چیزوں کو تھوڑا جو ہے نارملائز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ حکومت ہیں، تھوڑا سا آپ ہمیں فیس سیونگ دیں۔ کچھ عمران خان جو ہے وہ اپنے آپ کو نیچے لے کے آتا ہے، تو آپ مہربانی کریں چیزوں کو تھوڑا سا آگے لے کے جائیں۔ تو ڈار صاحب نے کہا یہ الیکشن کے اوپر بات کرنی ہے، آپ نے کسی چیز پہ بات کرنی ہے، اسمبلی میں آئیں، وہاں پہ بیٹھے کمیٹیاں بڑھیں گی، گل بات ہو جائے گی۔ لیکن پھر بھی علوی صاحب آپ نے بات کی ہے، آپ ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں، آپ کا عہدہ ایک ایسا ہے، ایسا نا کہنے نے ذرا تھوڑا جا چکن لی کام یہ باتیں کی جاتی ہیں۔ تو وہ علوی صاحب کو انہوں نے تھوڑا مکھن مکھن لا کے دیکھا کہ بھائی میں تمہیں وڈیا نہ گل کر کے دساں گا۔ اچھا، اب ذرائع یہ کہتے ہیں کہ وڈیا نہ گل کی بھائی، اور وڈیا نے کہا کہ بہو جی ان کو تو فارغ ہے، صبر چپ کرے سائن کر پوتی گلا نہ کری، ٹھیک ہے۔ اب یہ بات پھر ظاہر ہے کہ ڈار صاحب کو نے علوی صاحب کو میری جو معلومات ہیں اور یہ مسلم لیگ نون کی جو ہائی ہرارکی ہے نا اس کے اندر یہ بات سرکولیٹ کر رہی ہے، اس میں یہ بات سامنے آئی کہ جناب ڈار صاحب نے ان کو بتایا فون کے اوپر کہ سر آپ جو ہے نا وہ مطلب جب تک وہ الیکشن کی بات کرنی ہے تو پائن الیکشن کی گرتے کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ آپ نے مذاکرات کرنے ہیں، بیٹھے گفتگو کریں، اسمبلی میں آئیں، پھر اگلی گل ہوئے گی۔ یہ شرط لگا کے کہ جناب الیکشن کی تاریخ دے دیں پھر مذاکرات کرتے، ایسا نہیں ہوگا۔ اچھا جناب، اس کے بعد علوی صاحب جو ہیں انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ سر بات یہ ہے ڈار صاحب کہ جو شخص 27 نومبر کو ریٹائر ہو رہا ہے نا سر، اس کو آپ ریٹائر ہونے دیں، کیا ضرورت ہے؟ 29 کو جا کے جو ہے وہ نیا آرمی چیف آنا ہے، 29 کو آرمی چیف نے ریٹائر ہونا ہے، تسی 27 والے نو کھنچ کے اگے کالے لے جانا چاہتے ہو، جو اس وقت سینئر ہوگا اس میں سے لگا دیں۔ ہاں اب یہ بات جو ہے یہ جب سامنے آئی تو بھائی نے کان کھلو گئے۔ یہ میں آپ کو فرام ہارسز ماؤتھ بتا رہا ہوں، یہ مسلم لیگ نون کی جو اور پیپلز پارٹی دونوں کی جو بالکل یعنی کہ کہتے ہیں کہ صاحب اقتدار لوگوں میں سے چند ایک ہے نا، ان کے اندر یہ بات اس وقت موجود ہے، اور ان کو یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ اگر ہم سمری بھیجیں گے اور آگے سے عارف علوی صاحب پا کے بہ گئے، 1 ہفتے کے لیے وہ اس سمری دے ہوتے کڑک مل کے بہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کڑک سمجھتے ہیں، کڑک ملنے سے میری مراد ہے کہ وہ سمری نو رکھن گدی تھلے دے بہ جان۔ کڑک ملنے سے ویسے ایک جو ہوتا ہے وہ جو انڈے ہوتے ہیں نا مرغی، ان انڈوں کے اوپر بیٹھ جاتی ہے، کچھ دن بیٹھی رہتی ہے، جس کے نتیجے میں انڈوں میں سے چوزے نکل آتے ہیں، تو اس کو کڑک ملنا کہتے ہیں پنجابی کے اندر۔ تو وہ اگر سمری دے ہوتے کڑک مل کے بہ گئے تو ادھر ادھر ہور بال نکل آئے تو پھر کی ہوئے گا؟ 27 کو تو عاصم صاحب ریٹائر ہو جائیں گے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جناب اگر کوئی اس دوران
سپریم کورٹ چلا گیا درخواست لے کے کہ جناب یہ ریٹائر بندے لان لگے، ریٹائر بندے لان کا اختیار ہی کوئی نہیں گا، تو اس کا کیا حل نکالا جائے؟ تو اس کے لیے چیزیں جو ہیں وہ پھر سوچو بچار کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور اس وقت تک چیزیں جو ہیں وہ جس سمت میں جا رہی ہیں وہ سمت میں آپ کے آگے رکھنے لگا ہوں۔ وہ سمت یہ ہے کہ جناب اس کا حل نکالا گیا۔ پہلے اسحاق صاحب نے عرض کی تھی کہ وائس چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ بنا دیا جائے، ترقی دے گئے، یعنی 4 سٹار جنرل بنا کے وائس چیف آف آرمی اسٹاف کا دے دیا جائے تو وہ آٹومیٹکلی آگے چلے جائیں گے، ان کی ایکسٹینشن ہو جائے گی 4 سٹار ہوتے ہی، تو لہٰذا مسئلہ نہیں بنے گا اور پھر وہ ریٹائر بھی نہیں ہوں گے۔ اور جیسے ہی وہ ان کی جو ہے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ ہوگی، ٹائم پورا ہوئے گا تو وہ پائم چیف آف آرمی اسٹاف بن جائیں گے۔ یہ ایک طریقہ کار قانونی ماہرین نے بتایا، اس پر بات ہو رہی ہے۔ ایک بات یہ ہو رہی ہے کہ جناب 2 دن کے لیے یہ ایکسٹینشن دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا بڑا سیدھا سا حل ہے کہ آپ ان کو نوٹیفائی کریں اور اسی وقت جو ہے جب یہ نام بھیجیں، اس تو بعد ادارہ جانے تے علوی جانے، سانو کی لوڑے بچ آندی آپ ہی نہیں بڑھ لیں گے اگلے دن، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ایک کوئی سر پھرا جا کریکٹر میرا خیال ہے کہ روٹی نہیں لگی کھادی ہوئے گی، بھوک لگی ہوئے گی پہلوان نو، کشمیری کریکٹر ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا اس کا، بڑے آدمی ہیں وہ، میں نام نہیں لینا چاہتا، تو ان کو جو ہے وہ بھوک لگی ہونی، تو انہیں اے بھی مشورہ دینا نا، وہ جو مشاورتی اجلاس ہوا اس میں یہ دیا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں ہیں، اور اس وقت حکومت جو ہے وہ یہ سوچ رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ صدر عارف علوی صاحب جو ہیں وہ سمری کے اوپر بیٹھ جائیں اور کوئی اس طرح سپریم کورٹ چلا جائے اور وہاں پر ایک نیا پھڈا شروع ہو جائے۔ اس دوران پھر پاکستان ایک ایسی صورتحال کا شکار نہیں ہو سکتا کہ جو یعنی جسے آرمی چیف ہی متنازع ہوا پھر رہا ہوئے۔ یہ آرمی چیف جناب ایک ایسا شخص آپ لگانے کی کوشش کر رہے، ریٹائر ہو گیا، اس پہ قانونی سوال اٹھنے شروع ہو جائیں تو یہ ایک بڑی عجیب سی بات بن جائے گی۔ لہٰذا ابھی سوچو بچار کا سلسلہ اس طرف جاری ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ جو نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے آصف زرداری صاحب کے ساتھ بات کی تھی، اب یہ اس بات کا میں آپ کو کنفرم جواب دینے لگا ہوں، سارے پاسوں پتہ کر کے، جو کہا گیا کہ زرداری صاحب نے پھڈا پاتا اور زرداری صاحب نے کہا نہیں جی یہ جنرل عامر نہیں ہوئے گا تو پھر کوئی نہیں ہوئے گا، یہ جو ساری دیہڑی دی چلتی رہی نا، میں اس کا آپ کو جواب دینے لگا ہوں۔ اس میں سر بات یہ ہے کہ کوئی پھڈا نہیں پیا پائے، جیسا کہ میں اپنے جو ہے وہ سورسز سے بتا رہا تھا۔ اب آپ کو میں یعنی بال ٹو بال جو ہے جو ہوا وہاں پر وہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جناب میاں محمد نواز شریف صاحب نے آصف زرداری صاحب سے کیا رابطہ اور ان کو کہا کہ آصف زرداری صاحب اگر آپ کو کوئی دل ہے کسے نو بھی لان دا، یعنی یہ 6 بندے ظاہر سینیئرٹی میں آتے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں ہم اس کو آرمی چیف لگا دیتے ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں میں اے چاہ کئی باری پورے کر چکے ہیں آرمی چیف لانا لینا، تے وہ جو پھر میں نل ہوئی ہے وہ میں بھگتی بھی ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے، لہٰذا مجھے ایسا کوئی شوق نہیں ہے۔ آپ بتا دیں اگر آپ کا کوئی فیورٹ ہے تو حضور آپ نام لیں، ہم لگا دیتے ہیں۔ ویسے ہم نے اپنے طور پر، انہوں نے کہا میں نے اپنے طور پر لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب نمبر 1 جو ہیں ان کو لگانے کا سوچا ہوا ہے، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں ہونے چاہیے، کوئی اور ہونا چاہیے تو سر دسو، آرڈر لاؤ، سانو کوئی اعتراض نہیں۔ جس پر آصف زرداری صاحب نے کہا، ذرائع ظاہر ہے کوٹ اینڈ کوٹ وہ بتا رہے ہیں کہ جناب تسی فکر نہیں کرنی، تسی جن لاؤ گے تسی سانو پوچھ لیتا، آپ نے میاں صاحب ہمیں پوچھ لیا کہ آپ کا کوئی نام ہے بتا دیں، ہم نے حضور آپ کے اس پوچھنے پہ اپنا کوئی بھی ناس ہی ڈراپ کر دیا، جو آپ کریں گے میاں صاحب ہمیں قبول ہے، ہم آپ کے پیچھے ہیں۔ اب آپ کے دیے ہوئے نام کو پکی منظوری دلانا آصف زرداری کی ذمہ داری ہوگی، فکر نہیں کرنی آپ نے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک باقاعدہ طور پہ بتایا گیا کہ زرداری صاحب کی طرف سے یہ ایک جیسچر آیا۔ اب جو لوگ یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ جناب علوی صاحب پھڈا ڈال سکتے ہیں، ان لوگوں نے پھر زرداری صاحب کو بھی یہ بات بتائی، اور اس کے نتیجے میں آپ کو یاد ہوگا 2 روز قبل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر عارف علوی صاحب نے اس بار کوئی کسی قسم کا پنگا لینے کی کوشش کی، کسی تھاں تے انہیں بریک مارنے کی کوشش کی تھی، تو پھر ان کے خلاف ایک سخت ایکشن ہوگا اور ان کو یہ بھگتنا پڑے گا۔ اب سر اگر آپ یہ دیکھیں کہ حکومت کیا کر سکتی ہے اگر سمری جائے
اور وہ بھائی روک کے بہ جان، جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ ان کو خطرہ یہ پیدا ہو گیا، وہ کڑک مل کے بہ گئے، سمری جناب گدی تھلے رکھے، اتنے بھائی نو لاتے لاتے رکھ کے حکا لائے تا کے بہ جائے، تسی کی کر لو گے؟ تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا۔ حکومت عارف علوی صاحب کا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ ان کو آئین کے تحت مکمل امیونٹی حاصل ہے حضور، آپ ان کے خلاف کوئی کیس پاویں ماضی دا ہو شروع نہیں کر سکتے، ان کی پروسیڈنگ نہیں ہو سکتی، آپ ان کے خلاف نیا کوئی کیس رجسٹر نہیں کروا سکتے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب تک وہ صدر ہے، ان کے صدر کے طور پر جتنے اقدامات ہیں سب کو مکمل امیونٹی حاصل ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک نیا مسئلہ بن جائے گا، تو یہ سوچا جا رہا ہے کہ پھر ان کا مواخذہ کیا جائے گا۔ مواخذے کے حوالے سے میں آپ سے عرض کروں کہ اس وقت قومی اسمبلی کے اندر جتنے ارکان موجود ہیں وہ 2/3 میجورٹی کی پوری نہیں کرتے، وہ لازمی شک ہے، جز وہ لازمی ایک نمبر ہے جو مواخذے کے لیے چاہیے۔ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے دونوں ہاؤسز کے فل جو ارکان ہیں ان کا 2/3 چاہیے۔ اس وقت وہ یہ حکومت جو ہے وہ اس 2/3 کو انجوائے نہیں کرتی، دونوں کو ملا کے بھی نا، اس لیے وہ ترمیم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو مواخذہ بھی نہیں ہو سکتا، ترمیم بھی کوئی نہیں ہو سکتی، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ لہٰذا اس وقت کیا کہنا چاہیے کہ باقاعدہ جو ہے نا وہ ایک سر جوڑ کے بیٹھے ہیں قانون دان بھی، سیاست دان بھی، اور آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ اپنی گیم چلا رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ خبر دے چکا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ زرداری صاحب نے بیک ڈور رابطوں کے ذریعے ایک ڈیل ماری ہوئی ہے، اور یہ ڈیل تب تک سٹینڈ کرتی ہے جب تک کہ جو ہے عمران خان اس بات سے مکر نہیں جاتے۔ ابھی جب میں آپ سے ولاگ کر رہا ہوں تو ابھی تک تو عمران خان اجلاس کر رہے ہیں، بیٹھے سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ پائن بڑا مسئلہ بنے ہیں تو کیڑے پاسے جانا ہے۔ ابھی تک ان کی طرف سے اس ڈیل پر سٹینڈ ہونے کا امکان نظر آ رہا ہے، ابھی تک انہوں نے وہ تو ڈیویٹ نہیں کیتا، لیکن اگر وہ اسے ڈیویٹ کریں گے تو چیزیں جو ہیں وہ گڑبڑ ہو جائے گی۔ لہٰذا زرداری صاحب اپنے ذرائع سے ان کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ علوی نو سمجھا بعض اجے یہو جی حرکت نہ کرے، چیزیں خراب ہو جائیں گی۔ اب یہ جو ہے ایک دفعہ پھر معاملہ جو ہے اس طرف جا رہا ہے، لیکن میں آپ سے عرض یہ کروں کہ ایک اور صاحب ہے، وہ جنرل فیض حمید صاحب جو ہے نا، ان کو خام خواہ پی ٹی آئی نے، سچی بات ہے، عمران خان اینڈ کمپنی نے ان کو متنازع بنا دیا پکڑ کے، ان کے حق میں ٹرینڈ چلا، ٹویٹا کر، یہ وہ، جس طرح آپ وہ جنرل عاصم منیر کو خام خواہ متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اگر کہنے کا مطلب ہے کہ اگر جنرل فیض حمید صاحب آرمی چیف بن جائیں یا چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بن جائیں، ویسے تو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جو ہے اس کے ان کا عہدہ تو بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن ان کے پاس اختیارات کوئی ایسا نہیں ہوتے۔ آرمی چیف کے پاس سارے اختیارات ہوتے ہیں، تو آرمی چیف اگر وہ بن جائیں تو یہ بھی ایک تھاٹ ہے کہ اگر فیض حمید صاحب نے عمران خان دی منجی ٹھوکتی آگے تو پھر کی بنے گا؟ فیض حمید صاحب دی ٹھوکی منجی دی وجہ تو عمران خان تو رون جو کا بھی نہیں رہے گا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ بھی ہو سکتا ہے، پاکستان ہے حضور، پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، سیاست ہے، سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور پاکستان کی سیاست میں تو وہ کچھ ہو سکتا ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اس طرح کے معاملہ چل رہے ہیں، لیکن فی الحال حکومت جو ہے وہ سوچی پئی پائے کہ اے علوی صاحب والوں کیڑا میسیج آ گیا، کیڑی وائب آ گئی ہیں، یعنی کس طریقے سے یہ کنوے کر دیا گیا کہ عاصم منیر قبول نہیں ہے۔ الفاظ براہ راست یہ نہیں ہیں ان کے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ سر جو 27 نومبر کو جا رہا ہے آپ کیوں خام خواہ اس کو خام خواہ 29 نومبر کو بنان ٹو رہے ہو، چھوڑے جانے دیں، اس کے بعد والی لسٹ میں سے کسی کو بنا لیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عاصم منیر جو ہے وہ عمران خان کو قابل قبول نہیں ہے، دکھتی رگ ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پائے نے کتنے کتنے کرپٹ نے اور کیا کیا معاملہ ہے، وہ تو چالو ہے فل ٹائم عمران خان لگ ہے سیرا ہے۔ بہرحال جو میرے پاس انفارمیشن تھی اس دفعہ میں نے لگی لپٹی رکھے بغیر آپ کو وہ چیزیں بتا دی ہیں، تو اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ کچھ چیزیں دس بھی دینی چاہیے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، خیر ہے گی حالات اس طرح کے جا رہے ہیں کہ ہر گل روکن دا جڑا نا وہ نقصان بھی ہو جاتا کسی لے، اور کچھ نہ ہوئے تو بندے دا اپنا ہی ڈسٹربنس ہو جاتی ہے۔ تو میں کہا دس دو اس دفعہ سارا کچھ۔ اب آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ بھی ذرا لکھ ضرور دیجیے گا، پر تسی احتیاط دا من نہیں چھڑنا، احمد انداز دفعہ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔